اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ماہ مبارک رمضان شروع ہو چکا، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ۔ یہ وہ واحد مہینہ ہے کہ جس کا قرآن مجید میں تذکرہ آیا ہے نام کے ساتھ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں کتب آسمانی نازل ہوئی اور بالخصوص اس کی شب قدر میں قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوا۔ قرآن مجید کی اپنی فضیلت، ماہ مبارک کی اپنی فضیلت، اور 3 ایسی فضیلتیں ہیں کہ جو ماہ مبارک رمضان کے ساتھ خاص ہیں اور ہدیہ الہی ہے اپنے بندوں کے لیے۔ ایک وجود ماہ مبارک رمضان، روزہ اور نزول قرآن، اور پھر اس ماہ مبارک میں شب قدر کا آنا، اور وہ عظیم رات کے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ پروردگار عالم کا لطف و کرم ہے اور لاکھ لاکھ شکر ہے اس کی ذات کا کہ جس نے اس ماہ مبارک رمضان کو اپنے بندوں پر بھیجا۔ اور یہ ماہ مبارک یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس کے دن دیگر مہینوں کے دنوں سے افضل، جس کی راتیں دیگر مہینوں کی راتوں سے افضل، جس کی ساعتیں، جس کی گھڑیاں دیگر مہینوں کی گھڑیوں اور ساعتوں سے افضل ہیں۔ اور پروردگار عالم اپنے بندوں پہ کتنا کریم ہے اور کتنا کرم کیا ہے اس ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں اور اس کی برکت کے نتیجے میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں رحمتوں کا نزول اور برکتوں کا نزول کیا ہے، اور وہ کریم اللہ اتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر کہ اس مہینے میں اگر قرآن مجید کی تلاوت کو ہی لے لیا جائے تو جب ایک آیت ایک مومن، ایک بندہ خدا اس مہینے میں تلاوت کرتا ہے تو دیگر مہینوں کی نسبت ختم قرآن کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اور اس کریم اللہ کا کتنا لطف و کرم ہے اور کتنا شکر اس کا جتنا بھی کیا جائے کم ہے کہ عبادتوں کے حوالے سے جب عبادت کوئی بجا لائی جائے تو 2 برابر ثواب بلکہ کئی برابر ثواب اس مہینے میں ملتا ہے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں عبادتیں کہ جو انسان اپنے اختیار سے انجام دیتا ہے۔ مثلا نماز پڑھی، اس کا کتنا زیادہ ثواب ہے، نوافل اس کا کتنا ثواب، دعا اور مناجات، تسبیح اور استغفار، قرآن مجید کی آیت کے حوالے سے میں نے عرض کیا، اور ختم قرآن کے ثواب کے برابر۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے اختیار میں ہیں کہ بجا لائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب لکھے گا اور بہت زیادہ اجر و ثواب اسے عطا کرے گا اس ماہ مبارک رمضان کی برکت سے۔ لیکن وہ کریم اللہ کتنا کریم ہے اپنے بندوں پر کہ خطبہ شعبانیہ آپ ناظرین اور سامعین نے یقیناً جو ہے وہ پڑھا ہوگا۔ خطبہ شعبانیہ کے جملات سے الہام لیتے ہوئے میں ایک نقطے کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے طرف وہ مہینہ آنے والا ہے جو اتنی بابرکت اور عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اسی خطبہ شعبانیہ کا ایک جملہ یہ کہ وَنَوْمُكُمْ عبادہ، تمہاری نیند تک جو ہے اس مہینے میں وہ عبادت ہے۔ اور پھر ایک اور عظیم جملہ وَأَنفَاسُكُمْ تسبیح، تمہارے جو سانس ہیں، جو تم سانس لیتے ہو اور نفس
جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے اور انسان جو ہے وہ سانس لیتا ہے اور زندگی جو ہے وہ آگے چلتی ہے. یہ سانس لینا بھی، یہ اس نقطے کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ پروردگار کتنا اس نے کرم کیا اس مہینے کے اندر. نماز، روزہ، عبادت یہ ساری اختیاری ہیں، انسان کے اختیار میں ہے. جتنا زیادہ بجا لائے گا اتنا زیادہ اجر و ثواب ہوگا. اسے اللہ کی طرف سے رحمت پروردگار اس کے شامل حال ہوگی. لیکن وہ کریم اللہ ایسے اعمال بھی اور ایسی چیزیں بھی کہ جو انسان کے اختیار میں نہیں ہیں، اس پر بھی وہ کریم اللہ اجر و ثواب دے رہا ہے. سانس لینا کسی کے اختیار میں نہیں ہے. پتہ نہیں اگلے مرحلے میں سانس آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، پتہ نہیں اگلے مرحلے میں زندہ ہیں یا نہیں. لیکن جتنا انسان زندگی کے مراحل جو ہے وہ گزار رہا ہے اور سانس لے رہا ہے، اختیار میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ پروردگار، وہ کریم اللہ فرماتا ہے کہ اس مہینے میں جو تم سانس لے رہے ہو وہ بھی اللہ کی تسبیح شمار ہوتی ہے، تسبیح پروردگار شمار ہوتا ہے. تو یہ کرم ہے، لطف و کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنے کے گویا بہانے تلاش کر رہا ہے. اپنے عبد کو اپنی طرف جو ہے وہ گویا دعوت دے رہا ہے. مہمانی خدا کا مہینہ ہے، ضیافت اللہ کا مہینہ ہے. اور ایک آدمی جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے تو اس کے منہ کے اندر سے جو روزہ رکھنے کی وجہ سے ایک مہک اور ایک خوشبو، بلکہ بسا اوقات جو ہے وہ بدبو کی صورت جو ہے وہ بن جاتی ہے، وہ کریم اللہ اس بدبو کو جو ہے وہ عطر و عنبر سے جو ہے وہ تشبیہ دیتے ہوئے کہ جو روزہ دار کے منہ سے جو خوشبو آ رہی ہے، جو بظاہر بدبو اگرچہ نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن اس روزے کی نتیجے میں اور روزہ رکھنے کی فضیلت کی وجہ سے اور روزے کی وجہ سے اس کو بدبو شمار نہیں کیا جاتا، بلکہ عطر و عنبر کی طرف جو ہے اس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے. اور اس میں ایک بندہ خدا کی اگر کوئی افطاری کرواتا ہے، ایک روزہ دار کی کوئی افطاری اگر کرواتا ہے تو کتنا اجر و ثواب ہے. فرماتے ہیں کہ روایات میں ملتا ہے کہ جو بندہ ایک مومن کی افطاری کروائے، گویا ایک غلام کو آزاد کرانے جتنا اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں ملتا ہے. اب افطاری کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی قید و بند نہیں ہے کہ کتنی افطاری کرائے. ایک خرمے سے، ایک کھجور کے جو ہے وہ پھل، چھوٹے سے ایک کھجور کے دانے سے بھی افطاری کروائی جا سکتی ہے، اور پانی کے گلاس سے بھی افطاری کرائی جا سکتی ہے. تو ایک افطاری کرانے کا یہ اجر و ثواب ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں ایک غلام آزاد کرانے کا جو ہے وہ ثواب لکھا جائے گا. اور اسی طرح اس مہینے کی برکتوں میں اور اس مہینے کی فضیلتوں میں یہ ہے کہ شب قدر جیسی عظیم رات اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرار دی. اور پھر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ بھی نہیں پتہ کہ کون سی رات ہے، اور اس کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ کیوں جو ہے وہ مخفی رکھی گئی شب قدر، اسی وجہ سے تاکہ ہر رات جو ہے وہ انسان جو ہے وہ عبادت کرے اور پروردگار کے حضور توبہ اور استغفار اور دعا و مناجات میں مشغول رہے، اور وہ مخصوص اعمال، وہ مخصوص دعائیں اور مناجات جو شب قدر میں منقول ہیں، معصور ہیں، ان سے جو ہے وہ استفادہ کیا جائے اور ان کو پڑھا جائے اور ان کا ذکر کیا جائے. رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں اس مہینے میں، اور بخشش کا یہ دروازہ کھلا ہے، اور شیطان جو ہے وہ اس مہینے میں قید ہو جاتا ہے اور قید کر دیا جاتا ہے. اب انسان یہ سوچے کہ اللہ کے الطاف میں سے یہ کتنا عظیم لطف ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ پروردگار کے قریب جا رہا ہے، اور اس مہینے کی برکت سے تقرب اللہ کی منزل پہ جو ہے وہ فائز ہو رہا ہے. اس مہینے کے فضائل اور آثار و برکات کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے تو بہت زیادہ جو ہے وہ مطالب اور بہت زیادہ وقت کی ضرورت ہے. میں مختصراً فلسفے روزے کے حوالے سے جو ہے وہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں فقط چند ایک نکات جو ہے وہ عرض کرتا چلوں کہ معصومین فرماتے ہیں کہ روزہ جو فرض کیا گیا، ایک تو خود جیسے آیا مجیدہ آپ کے سامنے پڑھی کہ روزہ تم پہ فرض کیا گیا، واجب کیا گیا، جس طرح تم سے پہلے امتوں پر جو ہے وہ فرض کیا گیا، اور اس کا فلسفہ خود آیت بتا رہی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. اور ظاہر ہے جو بندہ
تقوی کی منزل پہ جب فائز ہوتا ہے تو پھر در حقیقت یعنی تقرب اللہ کی منزل پہ جو ہے وہ فائز ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح روزے کے فلسفوں میں سے معصومین کی روایات کی روشنی میں ایک یہ چیز جو ہے وہ سامنے آتی ہے اور ملتی ہے معصومین کے فرامین سے کہ جب کوئی روزہ دار روزہ رکھتا ہے تو امیر اور غریب جب اس عبادت کو انجام دیتے ہیں تو امیر آدمی جب بھوک کو برداشت کرتا ہے، جب پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے تو اسے پھر اپنے غریب اور بھوکے اور پیاسے بھائیوں کی بھوک اور پیاس جو ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے انسان۔ اسی طرح ریاضت نفس جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان کے روزے کے نتیجے میں جو ہے وہ انسان کو میسر ہوتی ہے، حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر ایک تمرین ہے ماہ مبارک رمضان میں جو انسان روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے میں اپنے نفس کو پاک اور پاکیزہ کرتا ہے، ورع اور تقوی جناب علی اختیار کرتا ہے، اور جب تقوی اختیار کرتا ہے تو یہ اس مہینے کو ایک پورا مہینہ جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو لطف و کرم ہے تو ایک مہینہ روزہ رکھنے کے بعد، ایک مہینہ عبادت کرنے کے بعد، ایک مہینہ مسلسل بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کے بعد انسان اس منزل پہ پھر پہنچ جاتا ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو جب بچاتا رہتا ہے تو اس تمرین اور ممارست کے نتیجے میں پھر انسان پورے سال جو ہے وہ متوجہ رہتا ہے کہ انسان جو ماہ مبارک رمضان میں نے عبادت کی تھی اور میں اس منزل پہ فائز ہوا ہوں، اس منزل سے نیچے نہ ہوں، اس منزل سے پیچھے نہ ہٹوں، اور مزید انسان تقوی اور پرہیزگاری کی منازل جو ہے وہ اس ریاضت نفس کے نتیجے میں طے کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اسی طرح تزکیہ نفس اور تقرب اللہ کی منزل جو ہے وہ انسان کو اسی روزے کے نتیجے میں میسر ہوتی ہے۔ البتہ اس روزے میں بہت سے نکات جو ہے روزے کے حوالے سے ہیں۔ عرفاء یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو صحیح معنوں میں، عرفاء سے مراد میرے صوفی یا یہ لوگ نہیں ہیں، میری مراد جو معرفت حقیقی رکھنے والے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ عارف حقیقی تصور کریں، اور ان کے فرامین کی روشنی میں بزرگان علماء جو معرفت رکھتے ہیں وہ یہ بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ روزہ فقط بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ حقیقی روزہ دار وہ ہے کہ جس کی زبان بھی روزے سے ہو، جس کا پورا وجود روزے سے ہو، آنکھ بھی روزے سے ہو، کان بھی روزے سے ہو، کان کوئی غیبت نہ سنے، زبان سے کوئی غیبت کی نہ جائے، آنکھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، کوئی فعل حرام سرزد نہ ہو، اور اسی طرح زبان سے بھی کوئی گناہ جو ہے وہ سرزد نہ ہو۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی میں بہت سے واقعات ملتے ہیں، معصومین کے زندگی میں بھی اگر مطالعہ کریں تو پیغمبر کے سامنے ایک خاتون آئی کہ جو کسی کی بدخوئی کر رہی تھی یا غیبت کر رہی تھی، تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے کچھ اشیاء رکھی اور فرمایا کہ یہ کھا لو، تو کہنے لگی یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں۔ فرمایا تعجب ہے مجھے کہ تم اپنے بھائی کی غیبت بھی کر رہی ہو، اپنے مردہ بھائی کا گوشت بھی کھا رہی ہو، اور اپنے ذہن میں یہ تصور کیے ہوئے ہو کہ میں جو ہے وہ روزے سے ہوں۔ نہیں، بلکہ انسان کا وہ روزہ نہیں ہے کہ جو زبان کے ساتھ بھی روزہ نہ ہو، کان کے ساتھ روزہ نہ ہو، یعنی انسان کے پورے کا پورا وجود جو ہے وہ در حقیقت روزے سے ہو، اور پورے کا پورا وجود اس روزے کے نتیجے میں گناہوں سے، آلودگیوں سے جو ہے وہ بچا ہوا نظر آ رہا ہو، اور انسان پاک اور پاکیزہ اپنے آپ کو اس روزے کے نتیجے میں کر رہا ہو، بنا رہا ہو، اپنے آپ کو تزکیہ نفس کر رہا ہو روزے کے نتیجے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ پروردگار ہمیں حقیقی روزہ دار بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس روزے جیسی عظیم عبادت کہ جس میں بظاہر اگرچہ ریاکاری کا بہت کم شائبہ ہے، لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے کہ روزہ داری میں نہیں تو روزہ افطاری میں شاید کہیں ریاکاری کا شائبہ ہو، روزہ داری میں بھی، روزہ افطاری میں بھی، تمام امور میں ریاکاری سے بھی اور برائیوں سے انسان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے۔ ہم سب کو پروردگار توفیق دے کہ اس ماہ مبارک رمضان کے فیوز و برکات سے صحیح معنوں میں بہرہ مند ہونے کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور سچا اور سچا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ مبارک رمضان کے روزوں کی جو روزوں کا جو فلسفہ ہے، جو روزوں کی حقیقت ہے، اس حقیقی معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔